بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا قرآن شریف۔ کتاب اللہ پہ عمل بھی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت کی برکت بھی فتنوں سے خلاصی کا سبب ہے۔ حدیث میں گزر چکا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سکینہ اور رحمت اس کے گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور فتنوں سے مراد دجال فتنہ اور تاتار وغیرہ ہیں۔ علماء نے بتلائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک طویل روایت میں حدیث والا کا مضمون وارد ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالیٰ جل شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کے طرف کوئی دشمن متوجہ ہو، جس جانب سے وہ حملہ کرنا چاہے اس جانب میں اللہ کے کلام اس کو محافظ پائے گا اور وہ اس دشمن کو دفع کر دے گا۔ میرے عزیزو، عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ بعد ایسی سورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر ہیں لیکن فضائل میں بہت بڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دو ایسے خاص امر ہیں جن پر تنبیہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت نہیں پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی تم کو بلایا جائے۔ پھر میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے۔ جو کچھ پہلے کتابوں میں تھا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آ گیا۔ جو قرآن پاک میں ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے بعد میں آ گیا۔ میرے عزیزو، اس کا مقصد یہ ہے کہ مقصود یہ ہے کہ سب چیز بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعد میں اس کے آگے اضافہ کیا ہے کہ باب میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام مقاصد دینی ہو یا دنیاوی آ گئے، اس میں دین اور دنیا دونوں آ گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ علماء نے لکھا ہے اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا یا چاٹنا بھی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں وارد ہیں کہ صحابہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے جگہوں پر اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی لکھا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا
اور یہ سورت پر کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خزانے، خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت اور سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور شرمندگی، سر پہ خاک اور مٹی ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب کہ اس پہ لعنت ہوئی، دوسرے جب اس کو آسمان سے زمین پہ ڈالا گیا، تیسرے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردے کی شکایت کی۔ ان اللہ والوں نے کہا قرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ۔ ان اللہ والے نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ اسم اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کو میرے عزیزوں جو ہے ہم اس پہ سنیں اور عمل کریں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا 2 نوروں کی بشارت میں لے لیے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری رکو۔ ان کو نور اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے آگے آگے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے اس کو میرے عزیزوں جو ہے ہم سب پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔